منافق کہتے ہیں دو چہرے والے انسان کو۔ آپ کیوں منافق بن رہے ہیں؟ منافق مت بنیے۔ آپ کو لگتا ہے کسی مومن کی کوئی غلطی ہے، تنہائی میں جائیے، سامنے نہیں، تنہائی میں کسی مومن کی کوئی ایسی غلطی ہے کہ شرعی گرفت ہونی چاہیے، تنہائی میں جا کے آپ کہیے کہ نہیں صاحب آپ نے شریعت کے خلاف یہ کام کیا ہے، آپ اس کی اصلاح کر لیجیے، بسم اللہ استقبال ہے۔ لیکن یہ نہ ہو غلطی دیکھ کر تعریف کر جائیں، باہر جا کے کہیں نہیں صاحب یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی کو کہتے ہیں نفاق، انہی کو کہتے ہیں منافقین۔ اور آپ کو معلوم ہے منافقین اتنے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، اتنے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں کہ میرے نبی نے ممبر پہ کھڑے ہو کے باپ دادا کا نام لے کے کہا میری مسجد سے نکل جاؤ تم منافق ہو۔ ایسا بھی نہیں حضور کی زندگی میں آیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا دنیا میں انسان جتنے گناہ کرتا ہے بہت سارے گناہ ایسے جن کی سزا مرنے کے بعد ملے گی، مگر یہ گناہ ماں باپ کی نافرمانی کا، اس کی سزا دنیا ہی میں دی جاتی ہے۔ اگر آپ نے ماں باپ کو گالی دی، نافرمانی کی، برا کہا، ان کو ڈانٹا، چلایا، انہیں محروم کیا، خرچہ نہیں دیا، انہیں گھر سے باہر نکال دیا، تعلق ختم، یہ جو کچھ آپ نے کیا ہے بس انتظار کیجیے آپ کے اولاد۔ بہت بڑی نعمت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ جہاں بھی بڑوں کے سامنے آپ کو بیٹھنے کا موقع دے، یہ مت سوچئے کہ وہ آپ کو کتنی عزت دیتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ یہ بڑوں کا اپنا انداز ہوتا ہے، لیکن زیادہ محبت ملنے پر آپ باغی مت ہو جائیے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے جن لوگوں کی زیادہ رسپیکٹ، قدر اور احترام کیا جاتا ہے، پھر وہ کچھ دن بعد بے ادب ہو جاتے ہیں، اور جب بے ادب ہو جاتے ہیں تبھی جا کے ان کی ہلاکت اور بربادی کے دن شروع ہوتے ہیں۔ کسی بارگاہ میں، کسی بڑے کے یہاں، کسی معزز شخصیت کے یہاں اگر آپ کی عزت ہے تو اترائیے نہیں، شکر ادا کیجیے۔ شخص نے پوچھا یا رسول اللہ میں جس کا سب سے زیادہ خیال رکھوں، جس کے ناز اٹھاؤں، جس کے نخرے اٹھاؤں، جس کو میں ہر شخص سے زیادہ چاہوں، میری زندگی میں وہ کس کا حق ہے میرے اوپر جو سب سے زیادہ میرے لیے امپورٹنٹ ہونا چاہیے؟ جانتے حضور نے کیا کہا؟ حضور نے فرمایا تیری ماں۔ پھر کہا یا رسول اللہ ماں کے بعد دوسرا درجہ کس کا؟ حضور نے فرمایا دوسرا درجہ بھی تیری ماں کا ہے۔ کہا یا رسول اللہ پھر بتائیے تیسرا درجہ؟ حضور نے فرمایا تیسرا درجہ بھی تیری ماں کا ہی ہے۔ غور کیجیے آپ۔ پھر اس نے جب چوتھی بار کہا تو کہا چوتھا درجہ تیرے باپ کا ہے۔ حضور نے 3 درجے ماں کو کیوں دیے معلوم ہے؟ اس لیے کہ یہ 3 مرحلے ایسے ہوتے ہیں نا جو ماں تکلیف برداشت کرتی ہے، باپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک حمل کا مرحلہ جب آپ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، دوسرا مرحلہ پیدائش کے وقت میں جو ایک عورت کو تکلیف ہوتی ہے، اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ پیدائش کے بعد پھر وہ اپنے خون کو دودھ کی شکل میں ایک بچے کو پلاتا ہے۔ نبی نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کے سینے میں حساس دل ہو۔ حساس دل کا مطلب جو دوسروں کے بارے میں سوچنے والا ہو۔ ایک آپ کا دوست ہے وہ تکلف میں منع تو نہیں کرے گا، آپ آرڈر کریں گے وہ کہا ہاں ٹھیک ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے اندر تکلیف اس بات کی ہوگی کہ یار میرا جو 15 دن پیسے چل سکتے ہیں انہوں نے ایک وقت کے کھانے میں ضائع کر دیا۔ تو جب کسی دوسرے کو خرچہ کرنا ہو کوشش کیجئے ہلکی سے ہلکی، کم سے کم قیمت والی چیز پر ہاتھ رکھیں، یہ سوچ کر کہ نہ جانے ہمارے دوست کی اندرونی کنڈیشن کیا ہے۔ اور جب آپ کو خرچہ کرنا ہو تو آپ کی اپنی حیثیت ہے، چونکہ احساس ہونا بہت بڑی نعمت ہے انسان کے اندر۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضور نے فرمایا میرے عمر کی شان یہ ہے یہ جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل دیتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی شان سبحان اللہ، جنہیں 22 لاکھ مربع میل پر اللہ نے حکومت عطا فرمائی۔ ایک دن بیٹھے ہوئے اچانک سے صحابہ کے درمیان آنکھوں میں آنسو نکلنے لگے حضرت عمر فاروق اعظم کے۔ لوگوں نے کہا رونے کی وجہ تو نہیں ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دراصل مجھے وہ دن یاد آ رہے ہیں جب خطاب کا بیٹا عمر چند بکریاں میرے باپ مجھے چرانے کے لیے دیتے تھے، لے کر جاتا تھا چند اونٹنیاں چند بکریاں، اور کسی چرانے کے لیے جگہ پہ چھوڑ دیتا تھا تو ایک کو سنبھالتا تو دوسری بکری دوسرے کے کھیت میں جاتی تھی، ایک اونٹنی کو سنبھالتا تھا تو دوسری اونٹنی دوسرے کے کھیت میں جاتی تھی۔ جس عمر سے اسلام لانے سے پہلے چند بکریاں اونٹنیاں سنبھال ہی نہیں جاتی تھی، یہ حضور کی نسبت ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر عمر کی حکومت قائم ہے۔ کہ شاپ ہے، دکان ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہے، آپ میں سے الگ الگ لوگوں کے کام ہوں گے، نماز کے وقت میں شاپ ضرور بند کریں۔ یہ مت سوچئے کہ آدھا گھنٹے میں میرا نقصان ہو جائے گا۔ قرآن نے کیا کہا؟ اللہ پر بھروسہ رکھو، اس نے تمہاری قسمت میں جتنا لکھا ہے تم 4 گھنٹے بھی دکان بند کر دو گے، آج کے دن کا رزق وہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔
اس نے وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، وہ بھوکا نہیں سلاتا ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے جو اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں وہ ان کو بھی نوازتا ہے، اور جو اس کو نہیں مانتے ہیں وہ رزق انہیں بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے۔ اس لیے آپ جو بھی کام کرتے ہیں، جہاں بھی کام کرتے ہیں، جس طرح کا بھی کام کرتے ہیں، نیت بنائیے، اذان سے پہلے کام چھوڑ کے وضو کیجئے، اللہ کے گھر میں پہنچ جائیے، رب راضی ہو جائے گا تو سب راضی ہو جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، فاطمہ علی سے کوئی ایسی چیز نہ مانگنا۔ دیکھیں باپ کیسے ہونے چاہیے، علی سے کوئی ایسی چیز نہ مانگنا جو تجھے معلوم ہو کہ وہ علی کے پاس نہیں ہے۔ کوئی ایسا مطالبہ نہیں کرنا اپنے شوہر سے جس کا تجھے علم ہے کہ وہ شوہر کے پاس نہیں ہے، تاکہ شوہر کے دل کو یہ ملال نہ ہو کہ کاش میرے پاس ہوتی تو میں نے اپنی بیوی کو دینے تھی۔ کبھی اس کو شرمندہ مت ہونے دینا، کبھی اس کے فخر کو ٹھیس نہیں پہنچنے دینا، کبھی اس کو پریشان کرنے کی کوشش نہ کرنا، ہمیشہ خوشیاں بانٹنے کا مزاج پیدا کرنا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور ایک صحابی ہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، دونوں کے درمیان کوئی نا اتفاقی ہوئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم دونوں اپنا معاملہ لے کر چلیں گے صحابی رسول حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کے پاس، اور ان کو ہم فیصل بنائیں گے، اور وہ ہم دونوں کی بات سننے کے بعد شریعت کی روشنی میں ہمارا فیصلہ کر دیں گے۔ یہ صحابہ کا مزاج ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا معلوم ہے؟ صحابہ کی زندگی کا ہر عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ مطلب ہماری زندگی میں، ہمارے دوستوں میں، گھر میں، فیملی میں کسی چیز کو لے کر کوئی لڑائی جھگڑا پنگا یا کوئی بھی مسائل ہو جائیں اور آپ سے معاملہ حل نہ ہوتا ہو تو کوشش کیجئے اپنی قوم کے علماء کے پاس جائیں اور وہ فیصلہ کورٹ کچہری میں نہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کرائیں۔ اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کرنا ہے، برائی کی نسبت اپنی طرف کرنا ہے۔ یہ اصول میں سے ہے۔ ہم اچھی چیز دیکھیں تو نسبت کریں گے یہ جھرنے اللہ نے بنائے، پہاڑ اللہ نے بنائے، دریا اللہ نے بنائے، موسم اللہ نے بنایا، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، دنیا بھر کی ساری نعمتیں۔ لیکن وہاں جب اللہ کا تعارف کرانا ہوگا تو خنزیر سے آپ اللہ کا تعارف نہیں کرائیں گے۔ اچھائی کی نسبت کچھ اچھا ہو آپ کی زندگی میں، اور ہم یہی مسٹیک کرتے ہیں۔ آپ کچھ اچھا کر لیجئے تو کہتے ہیں نہیں یار بڑے دن سے میری پلاننگ تھی، میں بہت کوشش کر رہا تھا، اب جا کے میری محنت رنگ لائی۔ ارے خدا کے بندو، تمہاری محنت سے نہیں ہے، تمہاری محنت ایک حصہ ہے، 99 حصے اللہ کی رحمت ہے۔ ورنہ ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے 4 مہینے کاروبار کرتے ہیں، 1 روپیہ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آتا ہے۔ ترقیاں ہماری بازو کی طاقت سے نہیں، اللہ کی رحمت سے ملتی ہیں۔ اور جو لوگ اپنی کامیابی کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں انہیں دوبارہ کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بات نہیں مانی جاتی ہے، نافرمانی کی جاتی ہے، تو کسی نہ کسی انداز میں اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، کسی نہ کسی انداز میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب آپ فرض نماز چھوڑ دے رہے ہیں تو آپ بہت خوشی سے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے سخت، اور ایک وقت کی نماز کی نحوست یہ ہے کہ گویا کہ آپ نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے، جو زندگی کا مالک، موت کا مالک، عزت کا مالک، ہر چیز کا مالک، آپ نے اس کو ناراض۔ ایسا نہیں ہے ہماری زندگی میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو تبدیلی نہیں آتی، بے چینی نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی۔ انسان ایک قدم بھی غلط اٹھاتا ہے وہ بھی اللہ کے یہاں نوٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ نے 2 فرشتے آپ کے ساتھ مقرر فرما دیے ہیں، آپ کی زبان سے ایک جملہ بھی نکلتا ہے وہ فوراً لکھ لیتے ہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے بندے اس کا ذکر کریں، اسے یاد کریں، احسان مانیں، شکر ادا کریں۔ تو محنت ہماری ہے، رحمت خدا کی ہے۔ جب تک یہ دونوں چیزیں آپ کی زندگی میں جڑیں گی نہیں، شامل نہیں ہوں گی، آپ کو زندگی میں کوئی کامیابی نہیں مل سکتی۔ رسول کی زبان سے عمر کے لیے دعا نکلی ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما، عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر انسان کے دل میں ہونا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جہاں لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہاں انسان گناہوں سے بچتا ہوا نظر آتا ہے۔ خود قرآن عظیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ اللہ نے مختلف جگہوں پر کہا، اور چونکہ جب اللہ کا خوف انسان کے دل میں ہوتا ہے تو وہ بڑے سے بڑے گناہ سے بچتا ہوا نظر آتا ہے۔
وہ زنا سے توبہ کر لیتا ہے، وہ شراب سے توبہ کر لیتا ہے، وہ سود سے توبہ کر لیتا ہے، وہ والدین کی نافرمانی سے توبہ کر لیتا ہے، وہ نماز چھوڑنے سے توبہ کر لیتا ہے، کسی کا مال ناحق کھانے سے توبہ کر لیتا ہے، برائی اور غیبت سے توبہ کر لیتا ہے۔ غرض کہ زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں سے انسان اس وقت توبہ کر لیتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کا خوف آتا ہے۔ آن کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، تیرا کام ہے لٹانا مدنی مدینے والے۔ مصطفیٰ کی شان دیکھو، سبحان اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں واللہ یعطی وانا قاسم، بخاری شریف کے پہلے پیج پر یہ حدیث ہے، واللہ یعطی وانا قاسم، دیتا خدا ہی ہے مگر بانٹنے والا مجھے بنایا۔ آپ جانتے ہیں نافرمانی کبھی زندگی میں رنگ نہیں لاتی ہے۔ نافرمانی چاہے آپ کے والدین کی ہو، نافرمانی ماں کی ہو، باپ کی ہو، اپنے علماء کی ہو، کسی کی بھی نافرمانی ہو، کبھی آپ کی زندگی میں خوشیاں نہیں لاتی ہے۔ اور سب سے بڑی نافرمانی تو اللہ رسول کی نافرمانی ہے۔ تو نافرمانی جہاں جہاں پائی جائے گی وہاں وہاں انسان کے لیے مصیبت پائی جائے گی۔ زندگی میں ہر وہ چیز نعمت ہے جس کی ذات سے آپ کو فائدہ ہو۔ بہترین دوست نعمت ہے جس کی صحبت کی برکت سے آپ گناہوں کو چھوڑ کر جنت کے راستے پر جائیں۔ بہترین دوست نعمت ہے کہ جہاں آپ بے نمازی ہیں، دوست کی صحبت کی وجہ سے آپ کانوں میں اذان کی آواز آئے تو آپ مسجد کی طرف جائیں۔ بہترین دوست نعمت ہے جو آپ کو ابھارے اس بات کی طرف کہ اگر اللہ نے جیب میں پیسے دیے، چلو راشن کا سامان لیتے ہو، تھوڑا سا راشن کا سامان رات کے اندھیرے میں پڑوس میں کسی غریب کے گھر بھی پہنچا دو۔ بہترین دوست اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بہترین دوست ہے تو اس پر بھی ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسا دوست دیا کہ جب مجھے اعمال کی جو ہے کمی کرنے پر جو ہے شیطان ابھارتا ہے کہ میں یہ نہ کروں یہ نہ کروں، وہ میرا دوست ایسا ہے جو مجھے کھینچ کے زبردستی اللہ کے گھر کی طرف لے جاتا ہے۔ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ آپ کہا تھا نا بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے۔ ہم تو کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ نبی کا سایہ نہیں تھا، نہ دھوپ میں نہ چاند کی روشنی میں۔ ہمارے کسی بھائی نے، کسی عاشق نے اس کا بہت خوبصورت جواب دیا، ہوتا اگر زمین پہ سایہ رسول کا پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا۔ نے کچھ کہا اور وہ بات ہمیں پہلے ہی سے معلوم ہے، کوئی بات ہمارے علم میں ہے اور والدین اسے ذکر کرنے لگے تو ہم کیا کرتے ہیں، فوراً روک، ارے معلوم ہے رہنے دے، ارے کتنی بار سنائیں گے، 10 بار تو بتا دی۔ نہیں، یہ بھی احترام کے خلاف ہے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے کہ آپ ان کے ساتھ استوا کا رویہ رکھیں۔ علماء نے فرمایا جب والدین تمہارے سامنے بات کرنے لگیں، جب وہ بات کریں، بھلے ہی وہ بات تمہیں بہت اچھے سے معلوم ہو، پھر بھی اتنے تعجب سے سنو گویا کہ پہلی بار سن رہے ہو، اتنے شوق سے سنو ان کی بات کو، اتنے تعجب سے سنو، اور بیچ میں گفتگو کرنے کے درمیان جو جملے کہیں جی ہاں اچھا، جو جملے بولے جاتے ہیں عادتاً وہ جملے بھی بولو تاکہ والدین کو یہ احساس ہو جائے کہ نہیں میرے بیٹے کو یہ بات معلوم نہیں تھی، میں نے بتائی۔ یہ انداز احترام دیکھیے اسلام میں۔ عاشق کا انداز بڑا مختلف ہوتا ہے۔ عاشق جب تعریف کرنے پہ آتا ہے تو کہتا ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا، جس کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ غم زدوں کو رضا مزددیجے کے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ کہ دن میرے نبی خطبہ دے رہے، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ بارش کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں، پانی کی ضرورت ہے، ہاتھ اٹھائے خطبے کے درمیان،
ہاتھ اٹھائے ہیں۔ انس بن مالک فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے چاروں طرف دھوپ نکل رہی تھی، بادل کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، انس بن مالک کے جملے، قسم کھا کے کہتا ہوں کہیں بادل کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے گرائے بعد میں ہے، اللہ نے بارش پہلے نازل کر دی ہے۔ 1 ہفتے تک بارش ہوئی، بند نہیں ہوئی۔ دوسرا جمعہ آیا، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ بند کرنے کی دعا کر دیں، یا رسول اللہ بند کرنے کی ہلاکت ہونے لگی۔ مفسرین نے فرمایا، محدثین فرماتے ہیں آپ جانتے ہیں بارش بند کیوں نہیں ہوئی؟ چونکہ میرے نبی کے حکم سے جاری کی گئی تھی۔ اب جب تک یار کی طرف سے منع نہیں آئے گا بارش کو روکا نہ جائے گا۔ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے براتی پرخار وادیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ میرے نبی کی شان یہ ہے اگر وہ دل میں خیال کر لیں اور سجدے کی حالت میں ہو تو اللہ اتنا بھی انتظار نہیں کراتا ہے، میرے محبوب سلام پھیرو پھر وہی نازل کروں گا۔ سجدے کی حالت میں، نماز کی حالت میں بھی اللہ جبریل کو بھیجتا ہے، میرے محبوب ایک لمحے بھی انتظار نہیں کرنا ہے، چہرہ پھیر تو کدھر؟ میرے محبوب جدھر تیرا دل چاہتا ہے، جدھر تیری مرضی ہے، جدھر تیری خواہش ہے، جدھر تیرا دل ہے، میرے محبوب تو چاہتا ہے تیرا کعبہ جو ہے خانہ کعبہ ہو، میرے محبوب بیت المقدس کی طرف پیٹ کر لے اور اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لے۔ یہ شان ہے میرے نبی کی۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے کبھی دعا نہیں کی، کبھی دعا نہیں کی اے اللہ میرا کعبہ خانہ کعبہ ہو جائے میرا قبلہ۔ میرے نبی نے دعا نہیں کی، بس خیال ہے، سوچا میرے نبی نے، خیال آیا، وہ سوچتے ہیں تو اللہ قبلے تبدیل کر دیتا ہے۔ امام نے تو یہاں تک کہا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا۔ اس شعر کو آپ پڑھیے اور اس پہ غور کیجئے، جو سینٹنس جب ہم بولتے ہیں نا تو اس کا جو مطلب ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے میں تو مالک کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، بات صحیح ہو گئی، لیکن اس میں تاکید ہے، اے حضور کی شان میں گستاخی کرنے والو، تمہیں جو سمجھ آئے تم کہو، تمہاری اپنی زندگی ہے، تمہاری اپنی اوقات ہے، تمہیں جو سمجھ آئے کہہ دو، اگر بات میری ہے تو سنو، میں تو مالک ہی کہوں گا۔ تم کچھ بھی کہہ دو، یہ تمہارا اپنا مزاج ہے، تمہاری اپنی نیت ہے، تمہاری اپنی قسمت ہے، تم جو چاہو کہو، مگر میری محبت یہ ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ عاجزی کو پسند کرتا ہے۔ جہاں دشمن آپ کو کمزور سمجھنے لگے وہاں سینہ ٹھوک کے چلیے آپ، اللہ کے گھر میں نہیں، ماں باپ کے سامنے نہیں، اپنوں کے درمیان نہیں، اپنے محلے میں نہیں، مسجد مدرسے میں نہیں۔ یہ عاجزی کے مقامات ہیں، یہ جھکنے کے مقامات ہیں، یہ تواضع کے مقامات ہیں۔ جو یہاں اکڑ جاتا ہے اللہ کے گھر میں، جو مسجد مدرسے میں اکڑ جاتا ہے وہ جڑوں سمیت اکھڑ جاتا ہے، اور جو یہاں عاجزی اختیار کر لیتا ہے اللہ اسے دنیا میں عزت عطا فرماتا ہے۔ بہت اچھی چیز نہیں ہے دولت انسان کی زندگی میں ضرورتوں کے لیے ہو، غرور کے لیے نہیں، اترانے کے لیے نہیں، کسی کو بے عزت کرنے کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو، ہماری جائز ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہو۔ بہت اچھی چیز نہیں ہے دولت انسان کی زندگی میں ضرورتوں کے لیے ہو، غرور کے لیے نہیں، اترانے کے لیے نہیں، کسی کو بے عزت کرنے کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو، ہماری جائز ضرورتیں پوری کرنے کے لیے۔ جانثار کہیں جا رہے تھے سفر میں، امامہ باندھے ہوئے تھے اپنے سر پر، تو وہ نکلے، روڈ پر جگہ خالی تھی، راستہ خالی تھا، وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکل سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بالکل
روڈ کے کنارے، سڑک کے کنارے جہاں کانٹے دار درخت تھا اس کے قریب گئے اور جانے کے بعد میں جان بوجھ کر اپنا امامہ اس درخت والے کانٹوں میں الجھا دیا۔ کسی نے کہا راستے پہ جگہ باقی تھی، روڈ خالی تھا، آپ چاہتے تو سیدھے گزر جاتے، آپ نے زبردستی روڈ کے کنارے جا کے اپنے امامے کو اس کانٹوں والے درخت میں الجھایا کیوں ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میں نے یار کو دیکھا تھا، ایک بار وہ جب گزر رہے تھے تو میرے نبی کا امامہ اسی کانٹوں میں الجھ گیا تھا، میرے دل نے یہ چاہا کہ جب میں اس راستے سے گزروں تو میرے امامے کا شملہ بھی کانٹوں سے الجھ جائے تاکہ یار کی یاد تازہ ہو جائے۔ غلام ایسے ہوتے ہیں، عاشق ایسے ہوتے ہیں، دیوانے ایسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو ہرگز ہرگز سود نہ کھاؤ، سود کے قریب نہ جاؤ، سود لینے سے پہلے، سود دینے سے پہلے، سود دلانے سے پہلے، سود کی گواہی دینے سے پہلے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ سود کے لینے دینے سے کسی کے مال میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، سود دینے سے، سود دلوانے سے کسی کا مال زیادہ نہیں ہوتا ہے، یہ محض انسان کی عقل اور سوچ ہے، اسے لگتا ہے تھوڑی دیر کے لیے مال میں اضافہ ہو گیا، ورنہ حال کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے سود کے راستے سے 1 لاکھ روپے کما بھی لیے، لیکن اگلے ہی گھنٹے ایکسیڈنٹ ہو جانے کے بعد ڈاکٹر 5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کر دیتا ہے۔ اللہ نے حلال میں برکت رکھی۔ اللہ کے مقرب بندے بننا چاہتے ہیں تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اپنی پیشانی کو سجدے میں جھکائیے، آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اخلاق کو بہتر کیجئے، آپ اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہیں تو رات کی تنہائی میں ندامت کے آنسو، شرمندگی کے آنسو، گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے اپنے آنسو گرائیے، آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے یہ آنسو ہیں آپ کی دنیا اور آخرت کو بہتر کر دیں گے۔ گناہوں پہ شرمندہ ہو جائیں، اپنا تعلق اللہ کی بارگاہ سے بہترین انداز میں جوڑ لیں، آپ یقین جانیں پریشانیاں دور کرنے والی صرف اسی کی ذات ہے۔ دنیا جب ساتھ چھوڑ دیتی ہے، جب کوئی سننے والا نہیں ہوتا ہے، جب کوئی غمخواری کرنے والا نہیں ہوتا ہے، جب کوئی ہمارے حالات کو سمجھنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ عظیم ذات ہے، وہ ہمارا پروردگار کہ اگر ہم زبان سے کچھ نہ کہیں لیکن وہ ہماری دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے۔ کام ہو جائے، جب بستر پہ لیٹ جاؤ، جب بستر لگا دیا جائے، دن کے تمہارے سارے کام پورے ہو جائیں، جب بستر پر تم لیٹ جاؤ، اذا امسیت، جب شام ہو جائے تمہاری زندگی میں، فلا تنتظر الصباح، تو صبح کا انتظار نہ کرو، شاید یہ تمہاری زندگی کی آخری رات۔ کسی سے لڑ کے نہ سویا کرو، کسی مومن کی برائی کر کے نہ سویا کرو، کسی کا دل دکھا کے نہ سویا کرو، کسی پر ظلم کر کے نہ سویا کرو، کسی کو ستا کے نہ سویا کرو۔ تم نے کسی کے لیے 4 باتیں کر لی تو کیا حاصل کر لیا؟ کسی کی برائی کی تو کیا حاصل ہو گیا؟ کسی کا دل توڑ دیا تو کیا حاصل ہوا؟ کسی پر ظلم کر دیا تو کیا حاصل کر لیا؟ کسی کا مال دبا لیا تو کیا حاصل کر لیا؟ کسی کے ساتھ تم بڑے بن گئے تو تم نے کیا حاصل کر لیا؟ مدینے جانے والے جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو میرا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، سکون پائے گا بس میرا دل مستر مدینے میں۔ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں وہاں آقا میرے دل بر مدینے میں۔ اللہ کے اختیار میں ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اللہ دیتا ہے اور ذلت بھی اللہ دیتا ہے۔ اگر دنیا میں آج کوئی کسی کے لیے گڈھا کھودنے کی کوشش کرے، کوئی کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے، کسی کی برائی کرے، غریبی بھی نعمت ہے اور امیری بھی نعمت ہے۔ اب اس کو سمجھیے، جس کے مال و دولت سے دین کا فائدہ ہونا تھا اللہ نے اسے دولت دی، لیکن اگر مل جانے کے بعد وہ انسان دین کے لیے اپنی دولت کے دروازے نہ کھولے تو یاد رکھیے دینے والا واپس لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ جو دینا جانتا ہے وہ دے کر واپس لینا بھی جانتا ہے۔ تو جس کے مال سے فائدہ ہونا تھا اللہ نے اسے مال عطا فرمایا، اور جس کی غریبی سے فائدہ ہونا تھا اس کو غریبی دی، یعنی جس کے گھر میں مال و دولت کے ذریعے حرام کام ہونے والے تھے ان کو مال و دولت اتنا دیا ہی نہیں گیا کہ وہ فضول خرچی کر کے غلط راستے پہ چل جائیں، ان کو اتنا ہی دیا گیا جس میں وہ سادگی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے غریبی دینا، تاکہ وہ گناہوں کے راستے پر نہ جائیں۔ حکیم لقمان
نے اپنی زندگی کا تجربہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے پوری زندگی لوگوں کا علاج کیا اور پوری زندگی لوگوں کا علاج کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ لوگوں کے لیے سب سے زیادہ بہترین دوائی اگر کوئی ہے وہ عزت اور محبت ہے۔ پوری زندگی لوگوں کا علاج کرتے ہوئے مجھے اس بات کا تجربہ ہوا کہ لوگوں کے لیے سب سے زیادہ اچھی دوائی، فائدے مند دوائی کہ جس کا فائدہ ہونا یقینی ہے، ہوتا ہی ہے، وہ دو دوائیاں ہیں، ایک عزت اور ایک محبت۔ جب حکیم لقمان نے یہ بیان کیا تو ایک شخص نے پوچھا کہ اگر یہ دوائی فائدہ نہ کرے کسی شخص کو؟ تو حکیم لقمان نے مسکرا کے فرمایا دوائی کی مقدار تھوڑی سی اور زیادہ بڑھا دو، دوائی فائدہ ضرور کرے گی۔